اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ سبحان اللہ۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور۔ بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان سے ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما۔ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ محفل دارالعلوم اہل سنت فیض النبی کے دستار بندی کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو اور اہل سنن کے جتنے ادارے تنظیمیں اور تحریکیں کام کر رہی ہے، سب کو اپنی شان کے مطابق دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں ہر ایک کی مدد کرنے اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اس مبارک گھڑی میں دارالعلوم کے جملہ مدرسین کو، منتظمین کو، ناظم اعلیٰ کو، سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کی سعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ وقت بہت ہو گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے کچھ باتیں جو آیات تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ماہ شعبان المعظم کا مہینہ جاری ہے اور اگلے ہفتے میں انشاءاللہ بڑی مبارک رات، برکت والی رات جسے ہم شب برات کہتے ہیں، مغفرت کی رات، رزق کے تقسیم کی رات، زندگی اور موت کے فیصلوں کی رات، پیدائش اور شادیوں کے فیصلوں کی رات بہت جلد آنے والی ہے۔ اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ رجب کا مہینہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بونے کا مہینہ ہے، جیسے کسان لوگ بوتے ہیں، پھر آبیاری کرتے ہیں، پھر فصل کاٹتے ہیں، ایسے ہی یہ نیکیوں کا موسم ہے۔ رجب کا مہینہ بونے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ آبیاری کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ فصل کو کاٹنے کا مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ہم لوگ انتہائی غفلت شعار لوگ ہیں۔ ہم سب دنیا کے اندر اور دنیا کی محبت کے اندر اتنے ڈوب چکے ہیں کہ ہم دین دھرم بھول چکے ہیں، مذہب و مسلک اس طرح بھول گئے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کبھی اس سے کوئی واسطہ تھا یا نہیں۔ یہ حالات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العزت کا کلام ہم سب کو پکار پکار کر دعوت فکر دے رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی زیادہ طلبی نے، ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم موت کے منہ میں پہنچ گئے، یہاں تک تم قبر کے گڑھے تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر۔ آج سب سے زیادہ چہیتا، سب سے زیادہ پیارا انسان کو اگر کوئی ہے تو وہ اس کا مال ہے۔ مال سے اتنی محبت ہے کہ انسان مال کمانے کے لیے
کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، مال کمانے کے لیے نمازوں کو ترک بھی کرتا ہے، مال کمانے کے لیے کسی کا گلا بھی کاٹتا ہے، مال کمانے کے لیے ایمان اور ضمیر کا سودا بھی کرتا ہے۔ انسان مال میں کتنا ڈوب چکا ہے، بہت سارے لوگوں کو تو مال کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ان کے لیے سب کچھ مال ہی مال ہے اور مال کی محبت بھی ہے۔ یاد رکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ کاروبار نہ کرو، تجارت نہ کرو، مال نہ کماؤ، بالکل مال کمانا ضروری ہے، مال جمانا بھی ضروری ہے۔ اگر مال نہ ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ مال نہ ہوگا تو حج کیسے کریں گے؟ مال نہ ہوگا تو مسجدیں کیسے تعمیر کریں گے؟ مال نہ ہوگا تو مدارس کیسے چلیں گے؟ بالکل مال ہونا چاہیے، لیکن مال کی محبت میں ڈوب جانے والوں، مجھے بتاؤ ایک منزل آنے والی ہے، وہ منزل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے اپنی اصحاب سے فرمایا تھا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست ہیں، انسان کے دنیا میں 3 دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دوست وہ ہے اللہ اللہ، جیسے ہی روح کا رشتہ انسان کا جسم سے ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹنے والا ہے، موت کی تلواریں ہم سب کے سروں پہ لٹک رہی ہے، بہت جلد اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ 70 سال جی لو، 60 سال جی لو، 100 سال جی لو، لیکن بڑی قلیل مدت ہے۔ اللہ اکبر۔ سب کو دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے باپ دادا اس زمین پر تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا اس زمین پر تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا اس زمین پر تھے، مگر کوئی دنیا میں ہمیشہ نہ رہا۔ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ جنہوں نے جرائم کیے وہ بھی دنیا میں نہ رہے، جنہوں نے عبادتیں کی وہ بھی دنیا میں نہ رہے، جنہوں نے راتوں کو زنا کیا وہ بھی دنیا میں نہ رہے، جنہوں نے راتوں میں تہجد پڑھی وہ بھی دنیا میں نہ رہے، جن کو مردود کہا گیا وہ بھی دنیا میں نہ رہے، جن کو محبوب کہا گیا وہ بھی دنیا میں نہ رہے۔ دنیا سے سب کو جانا ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں چھپ جاؤ تو بھی تمہیں موت آ کر کے رہے گی۔ موت کی آہینی تلوار سب کے سروں پہ لٹک رہی ہے، بہت جلد روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹنے والا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے 3 دوست ہیں۔ ایک دوست وہ ہے جیسے ہی روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ گیا، اس نے تمہیں دھوکہ دیا، وہ اجنبی ہوا، وہ پرایا ہوا، وہ وارثوں کے ساتھ چلا گیا، اس نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ کون ہے جو موت کے ساتھ ہی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو مال کہتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والا کون ہے؟ مال، جس کے لیے آپ رات دن محنت کر رہے ہو، محنت کرتے رہو، لیکن اللہ کو مت بھولو، اللہ کو فراموش مت کرو، اللہ کی عبادتوں سے دور نہ بھاگو۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھو تو صحیح، انسان سعودی تک جاتا ہے مال کمانے کے لیے، انسان دبئی تک جاتا ہے مال کمانے کے لیے، انسان امریکہ افریقہ تک جاتا ہے مال کمانے کے لیے، لیکن اعمال کمانے کے لیے محلے کی مسجد تک نہیں جاتا انسان۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جو مال سب سے پہلے دھوکہ دے گا اس مال کے لیے 7 سمندر پار کر کے گیا، اور جو اعمال اللہ اکبر اس نے کبھی دھوکہ نہیں دینا ہے، اس اعمال کے لیے انسان چند قدم بھی چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، سب سے پہلے دھوکہ دینے والا تمہارا مال ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا دوسرا دوست وہ ہے جو قبر تک انسان کے ساتھ آتا ہے، غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں، بیماری میں تیمارداری بھی کرتے ہیں، لیکن جب قبر کے قریب پہنچتے ہیں اس گڑھے پر قریب آ کر کے ساتھ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ تمہارا دوسرا دوست کون ہے؟ تمہارے بچے، تمہارے ماں باپ، تمہارے احباب، تمہارے ساتھی، اللہ اکبر، یہ سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور تیسرا تمہارا دوست ہے جو قبر میں بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارا دل بہلاتا ہے، حشر میں بھی تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارا دل بہلائے گا، میزان پہ بیٹھ کر کے تمہارا معاملے کو وزنی کر کے تمہارا کام بنائے گا۔ وہ کون ہے؟ جس نے نہ قبر میں ساتھ چھوڑا، نہ جس نے حشر میں ساتھ چھوڑا،
حتیٰ کہ جنت تک پہنچا دیا۔ آقا فرماتے ہیں وہ تیسرا دوست تمہارے اعمال ہے، اعمال۔ اب آپ مجھے بتائیں، سب سے پہلے دھوکہ دینے والا مال، اس کے بعد عیال، اور اس کے بعد اعمال۔ اعمال انسان کا ساتھ دیتے ہیں اور انسان کو عمل کے لیے فرصت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیں، انسان ہر محنت کرنے کو تیار ہے، ہر کوشش کرنے کو تیار ہے، ہر کاوش کرنے کو تیار ہے، عمل کے لیے انسان کیوں تیار نہیں ہے؟ اور میرے بھائیو یاد رکھنا، کفن کے اندر نہ جیب ہوتی ہے، نہ قبر میں تجوریاں ہوتی ہے۔ کون اپنا مال یہاں سے لے گیا؟ جو ہم نے اپنا مال لے کر جانا ہے، میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ان کو زیور کا شوق ہے، اچھے کپڑوں کا شوق ہے، لیکن نیک اعمال کا شوق کس کو ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کہہ چکا ایمان کے بعد نیک اعمال کی بڑی اہمیت ہے، اور جس نے ایمان کے بعد عمل کیا جنت اسی کا ٹھکانہ ہے، اسی کے لیے جنت ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم، اللہ اکبر، بے شک نیکوں کے لیے جنت ہے۔ اور پھر کہا ان الفجار لفی جہیم، اور گنہگاروں کے لیے جہنم ہے۔ قرآن کہہ چکا، قرآن فیصلہ کر چکا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں، اللہ اللہ، میرے کریم آقا فرماتے ہیں تمہاری قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، یا تمہاری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ اب تم پر اختیار دیا گیا، یا تو تم قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا لو اچھے اعمال کر کے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا لو برے اعمال کر کے۔ اللہ کے بندو آئیے ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زندگی کتنی ہے؟ بہت تھوڑی سی ہے۔ اللہ اکبر۔ کل کی خبر نہیں، اللہ پل کی خبر نہیں، کل کی بات کون کرے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں پتہ نہیں میری تقریر مکمل بھی ہو سکے گی یا نہیں، کون رہے گا کون نہ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ کل کا سویرا کون دیکھے گا نہیں دیکھے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمیں نیک اعمال کی فکر نہیں ہے، ہم اعمال کے معاملے میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو ایک دن قبر میں جانا ہے، قبر ٹھکانا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انسان جب اس کی قبر میں جاتا ہے تو اس قبر کے اندر 70 اژدہے، اللہ، اس قبر میں 70 اژدہے ہیں، اور ان 70 ابھی یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، یہ حدیث کی مستند کتاب سے صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے قبر میں 70 اژدہے، اندھیرا، تاریکی۔ اللہ اکبر۔ قبر کا حال یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی عذاب نہ بھی دیا جاتا، صرف انسان کو قبر میں اکیلے رکھا جاتا، تو بھی انسان کی کیا حالت ہوتی۔ جس دن ہمارے گھر میں بیوی بچے نہیں ہوتے، گھر والے نہیں ہوتے، اس دن بتاؤ گھر میں ہمیں وحشت لگتی ہے۔ اپنے بنائے ہوئے گھر میں جس میں لائٹ بھی ہے، پنکھا بھی ہے، اے سی بھی ہے، ساری سہولتیں موجود ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے گھر میں تنہائی ہمیں کاٹتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کووڈ کے دور میں صرف تنہا رہ کر کے انسان بیمار ہو گئے، تنہائی میں انسان وحشت سے مر گئے۔ اللہ اکبر۔ جب کمروں کی تنہائی کا یہ عالم ہے، میری قوم کے جوانوں، میری بہنوں سے بھی میں توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی دیر تصور تو کرو، وہ قبر جس کا نقشہ اللہ کے رسول علیہ السلام یوں کھینچ رہے ہیں کہ قبر اندھیری ہے، قبر تاریک ہے، اور اس میں 70 اژدہے ہیں، اور ایک اژدہے کی طاقت یہ ہے، اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ اژدہا زمین پر صرف پھنکار دے تو اس کا زہر اتنا ہے کہ قیامت
تک زمین پر کوئی اناج نہیں اگا سکتا۔ اللہ اکبر۔ لوگ ہیروشیما اور ناگاساکی کی بات کرتے ہیں، مگر مجھے بتاؤ وہ کتنا زہریلا اژدہا ہوگا کہ جس کی پھنکار کی بنیاد پر زمین پر قیامت تک اناج نہیں اگ سکتا۔ ایسے ایسے طاقت والے 70 اژدہے انسان کی قبر میں ہوتے ہیں، اس پر تاریکی الگ، اس پر اندھیرا الگ، اور اتنی چھوٹی سی جگہ جس میں کروٹ بدلنے کے لیے بھی موقع نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے آپ اپنے سورسز سے جتنی چوڑی قبر چاہے کھدوا لے، لیکن قبر کھودنے والے کی وجہ سے کشادہ نہیں رہتی، قبر رقبے کے اعتبار سے کشادہ نہیں رہتی، قبر تو اعمال کے اعتبار سے کشادہ رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو چاروں طرف سے قبر اس کو دباتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سچے نبی نے فرمایا، صادق و مصدوق نے فرمایا، اس کی دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ پھر انگلیوں کا اشارہ کر کے یوں فرمایا، آقا نے اصحاب سے کہا، صحابہ کرام سے کہا، جیسے یہ انگلیاں آپس میں گھس گئی، اللہ اکبر، کریم آقا نے فرمایا دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں گھس جاتی ہے اور زمین انسان کو کہتی ہے مجھ پر اکڑ کر غرور سے چلنے والے، آج میں تیری وہ میزبانی کروں گی کہ تو قیامت تک یاد رکھے گا۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، اس کی ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ، کرکٹ کے لیے وقت نکالنے والوں، فلموں کے لیے وقت نکالنے والوں، ناچ گانوں کے لیے وقت نکالنے والوں، ہنسی مذاق کی محفلوں کے لیے وقت نکالنے والوں، نماز کے لیے وقت کیوں نہیں نکالتے؟ قبر میں تو اعمال پوچھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اچھی طرح یاد رکھیے، اچھی طرح، اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے، آپ کو اگر کوئی یہ کہے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی یہ کہتا ہے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب وہ شیطان کا کام کر رہا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا، قرآن نے جہاں جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں ساتھ ہی ساتھ عمل کا ذکر بھی کیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایمان ناکافی ہے، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں عمل کی بھی ضرورت ہے، اور قرآن نے عمل پہ زور دیا ہے۔ اس لیے آج ہم اعمال سے کوسوں دور ہیں۔ اور ایک بات آپ سے عرض کروں، برا مت ماننا، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے غوث پاک کا دامن پکڑ لیا، غریب نواز کا دامن پکڑ لیا، مخدوم سمنا کا دامن پکڑ لیا، وارث پاک کا دامن پکڑ لیا، اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ لیا، میں کچھ بھی کروں یہ لوگ مجھے جنت میں لے جائیں گے، ایک بات یاد رکھنا، یہ بزرگوں سے عقیدت نہیں بلکہ یہ انسان خود کو فریب دے رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اتنا بتائیں، اگر آپ اپنے باپ کے وفادار ہیں اور آپ کے ابا کسی سے ناراض ہو جائیں تو کیا آپ اس سے راضی رہو گے؟ اگر آپ ابا کے وفادار ہو تو بتاؤ، کیا بات ہے، کیا بات، مجھے بتائیں۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سوچتے ہیں کہ میں نماز نہیں بھی پڑھوں گا مولانا تو غوث پاک ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ آپ مجھے مشورہ نہ دیں، ہم لوگ بغیر عمل کے بھی جائیں گے، مرید ہے غوث پاک کے، غریب نواز کے مرید ہے، وارث پاک کے نام لیوا ہیں، اس لیے کہ کچھ لوگ آپ کی بستی میں آ کر صرف آپ کی خوشی کے لیے، آپ کی جیبوں کو کاٹنے کے لیے، آپ سے وصول کرنے کے لیے آپ کو تھپکیاں دیتے ہیں۔ کیا تھپکیاں دیتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، مولوی چلاتے رہیں، بلکہ بعض لوگ تو علماء کی توہین کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ دو کوڑے کے مولویوں کو کیا خبر ہے۔ میں یاد کرانا چاہتا ہوں آپ کو، مولوی جتنا جانتا ہے اتنا کوئی نہیں جانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کسی اور کی کتاب پڑھتے ہو، مولوی اللہ کی کتاب پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انسان دنیا
دنیا کے انسان اور قدرت میں جو فرق ہے وہی دنیا کی کتابوں میں اور اللہ کی کتاب میں فرق ہے. سبحان اللہ. اور اس لیے علماء کی توہین کرنے والوں سنو، جو علماء کی بے ادبی کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا. ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کفر پر مرے گا. اس لیے یاد رکھنا، ہم تو اپنی نوکری ادا کر رہے ہیں، حضور کی غلامی کر رہے ہیں، آپ تک پیغام پہنچا رہے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں، اگر تم اپنے باپ کے وفادار ہو تو باپ جس سے ناراض ہے تم اس سے رشتہ داری کرو گے، اس سے تعلق رکھو گے، اس سے خوش رہو گے. اب آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا. اب دھیان سے سننا، یہ حدیث ہے، بتانا میری ذمہ داری ہے، لیکن غور سے سننا. آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، میں محمد اس سے بیزار ہوں. اب آپ مجھے بتائیں، جس سے رسول اللہ بیزار ہو جائے، کیا غوث پاک اس سے خوش ہو سکتے ہیں؟ کیا غریب نواز اس سے خوش ہو سکتے ہیں؟ کیا امام اہل سنت اس سے خوش ہو سکتے ہیں؟ کیا مخدوم سمنہ اس سے خوش ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، غوث پاک غریب نواز تو الگ بات ہے. صدیق اکبر اور مولا علی اور سیدہ ام حبیبہ نے حضرت ابو سفیان کو کیا جواب دیا تھا؟ تاریخ ہے، سیرت کا پورا باب ہے. جب مکے والوں نے وعدہ خلافی کی اور حدیبیہ کا وعدہ توڑ دیا، تو اس وقت مکے والوں نے تجدید عہد کے لیے سوچا کہ کوئی ہوشیار بندے کو تلاش کرو، جو ہوشیار بندہ سب کو بوتل میں اتار سکے. تو مکے والوں کا فیصلہ کیا ہوا کہ ہم حضرت ابو سفیان کو بھیجیں گے. یہ بہت دانشور انسان ہے، اپنی بات منوانے میں مہارت رکھتے ہیں. اب تک ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. جیسی مکے سے مدینہ منور آئے، صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی. کہا بھائی ابو بکر، پرانے تعلقات ہیں، پرانی رشتہ داریاں ہیں، کیا آپ محمد سے میری بات کرا سکتے ہو؟ صدیق اکبر نے کہا، جس سے یار ناراض ہو جائیں ابو بکر اس سے کوئی بات نہیں کرا سکتا. آپ غور کریں، یہاں توجہ فرمائیں. یہاں تو اس وقت ابو سفیان نے کہا تھا کیا ہماری رشتہ داریاں بھول گئے؟ تو صدیق اکبر نے کہا تھا ابو سفیان وہ دن گئے جب ہم رشتہ داریاں خون کی بنیاد پہ کرتے تھے، اب ہم خون کی بنیاد پہ رشتہ داریاں نہیں کرتے، اب نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پہ رشتہ داریاں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، حضور جس سے منہ پھیر لے، صدیق اکبر ہمت نہیں کرتے رسول اللہ کا سامنا کرانے کی. اس کے بعد اللہ اکبر، صدیق اکبر سے مایوس ہوئے تو مولا علی کے پاس آئے. کون مولا علی؟ یہ غوث پاک اور غریب نواز کے بھی بابا ہیں، خاتم الولایت ہے، فاتح خیبر ہے، رسول اللہ کے بھائی ہیں. صدیق اکبر کے پاس سے جب وہ مولا علی کے پاس آئے، اللہ اکبر. اور صدیق اکبر کوئی معمولی ہستی تو نہ تھی نا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صحابہ کا امام، سید الصحابہ، امام الصحابہ. انہوں نے یہ جواب دیا تو کہا چلو رسول اللہ کے بھائی کے پاس چلتے. وہاں آئے تو کہا علی، پرانی دوستیاں، پرانی رشتہ داریاں ہیں، کیا محمد عربی سے بات کرا سکتے ہو؟ مولا کائنات نے کہا جس سے یار منہ پھیر لے ہم اس سے کوئی بات نہیں کرا سکتے، یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے. اللہ پھر وہی کہا کہ کیا ہماری رشتہ داریوں کا لحاظ نہ رکھا جائے گا، دوستیوں کا لحاظ نہ رکھا جائے گا؟ مولا کائنات نے کہا وہ دن چلے گئے جب خون اور باپ داداؤں کی بنیاد پہ رشتے رکھے جاتے تھے. اب تو ہمارا رشتہ صرف ایک نسبت کی وجہ سے ہے، جو محمد عربی کا ہے وہی ہمارا ہے، ہم آپ سے کوئی ملاقات نہیں کرا سکتے. اب یہ دو باتیں تو ہو گئی. تیسری اہم بات انہیں یہ ذہن کے اندر جو تھا کہ یہ لوگ نہیں کراتے، نہ کرائیں، رشتہ داریاں جتنی ہوتی اتنی محبت ہوتی ہے. میری تو سگی بیٹی حضور کے نکاح میں ہے، بیٹی کے پاس جاؤں گا، بیوی کی بات کون کاٹتا ہے؟ وہ تو ملاقات کرا ہی دینا ہے، کیونکہ باپ ہوتا ہے. جیسے ہی دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، ام حبیبہ، سیدہ ام حبیبہ باپ کو دیکھتی اور کہتی ہے کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اندر تو آنے دو، بات تو کرنے دو. اندر آئے، جیسی باپ کو دیکھا، بستر بچھا ہوا تھا، اس کو لپیٹنا شروع کیا.
جب لپیٹنے لگی تو کہا کیا دن بہت دن ہو گئے، باپ کو بھول گئی ام حبیبہ، پہچانتی نہیں ہو، بستر کیوں سمیٹ رہی ہو؟ سب سے سخت جواب اگر کسی کا تھا وہ سیدہ ام حبیبہ کا تھا۔ کہا کہ بستر سمیٹ رہی ہو؟ مہمان کے آنے پہ تو بستر بچھائے جاتے ہیں، سمیٹے نہیں جاتے۔ کہنے لگی ابو سفیان مشرک نجس اور ناپاک ہوتا ہے، اور یہ رسول اللہ کا پاک بستر ہے، کسی ناپاک کو نبی کے پاک بستر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، مجھے بتاؤ کہاں پر وہ حضرت ابو سفیان اور آج یہ سوچنے والے کہ حضور بیزار ہوں گے پھر بھی کوئی ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا؟ حضور جس سے بیزار، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس سے بیزار ہوں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے۔ یہ ہزاروں کا مجمع رات میں 2 بجے بھی اس طرح چاقو چوبند اور پورے ذوق کے ساتھ بیٹھا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مغرب کے بعد کا وقت ہے۔ میرے دل کی دعائیں آپ لوگ ہم لوگوں سے جو محبت کرتے اللہ اس کا صلہ دے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جلسے میں بیٹھنے کا جو شوق ہے کیا مسجد میں آنے کا بھی وہی شوق ہے؟ کیا کہنے کا، آپ مجھے بتائیں 5 گھنٹے جلسے میں تو بیٹھ سکتے ہیں، 10 منٹ مسجد کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اللہ کے بندو آئیے اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو، آؤ میں اعلیٰ حضرت کو کوٹ کروں۔ آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت نے صرف بد مذہبوں کو کافر نہیں کہا، اپنوں کی بھی تو اصلاح کی۔ ہم نے ایک رخ کو یاد رکھا اور یاد رکھنا بھی چاہیے، لیکن دوسرا رخ ہم کیوں بھول گئے؟ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں قبر کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اب ذرا ان کے لب و لہجے میں سینکڑوں احادیث کا اتنے مجموعہ انہوں نے ایک صفحے پر کس طرح پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں یارو قبر کیا چیز ہے، فرماتے ہیں قبر کیا چیز ہے، ارشاد فرماتے ہیں قبر وہ ہے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی، اور قبر کی پہلی رات سوال و جواب کے لیے نکیرین آتے ہیں جن کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ امام لکھتے ہیں ان کے بھیانک بال زمین سے مس ہے، اتنے بڑے بڑے ان کے بال ہے کہ وہ زمین سے ٹچ ہوتے ہیں۔ ان کے دانت بیلوں کے سینگ کی طرح، ان کی آنکھیں بڑی بڑی دیگوں کی طرح۔ ذرا غور تو کریں، یہ نقشہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں اپنے سائے سے ڈرنے والوں، چھپکلی اور چوہے کو دیکھ کر کے چیخ مار کے رونے والوں، ذرا اندازہ تو کرو، قبر کی پہلی رات ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی، اور منکر نکیر آ رہے ہیں سوال و جواب کے لیے، سب کی قبر میں آنا ہے۔ اندازہ ان کے بھیانک بال زمین تک لٹکے ہوئے، دانت بیل کے سینگ کی طرح، آنکھیں دیگوں کی طرح، اور ناخن اتنے لمبے، اللہ اکبر، اور زمین کو چیرتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد ان کے ہاتھ میں ایک گز ہے، اللہ اکبر، لوہے کا ہتھوڑا۔ امام لکھتے ہیں حدیث پاک کی روشنی میں منکر نکیر کے ہاتھ میں جو ہتھوڑا ہے لوہے کا، اگر سارے جن اور انس مل کر بھی اس کو اٹھانا چاہے تو نہ اٹھا سکے۔ اللہ، ایسا وزنی ہتھوڑا لے کر کے آئے اور انسان کو جھنجھوڑ کر کے اٹھائے، اور اٹھا کر کے مہلت بھی نہ دے، اور فوراً سوال کرے اس منزل سے ہمیں گزرنا ہے، اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کھاتے پیتے ہیں، 3-3 4-4 دن تک غسل جنابت نہیں کرتے، کلمہ طیبہ کئی دن تک نہیں پڑھتے، برسوں ہو جاتے قرآن کو کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اور اس پر ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں مولانا ہم سنی ہیں تو ہم جنت ہی میں جائیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ کون سی سنیت ہے جس میں نہ تلاوت قرآن ہے، نہ کلمہ طیبہ کا ورد ہے؟ یہ کون سی سنیت ہے جس میں 3 دن تک کے غسل جنابت نہیں ہے؟ یہ کون سی سنیت ہے جس میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ہے؟ آپ نے سنیت کو سمجھا کیا ہے؟ یہ علماء پورا مجمع میرے سامنے میری پشت پناہی کر رہا ہے، میں ان سے گزارش کروں گا اگر میں ایک لفظ بھی غلط کہوں یہ مجھے ابھی روکے، ابھی ٹوکے، لیکن
لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سنیت صرف مزارات پر چادر چڑھانے کا نام نہیں ہے، سنیت قبروں پہ صرف پھول چڑھانے کا نام نہیں ہے، سنیت صرف نعتوں کو سن کر 10-20 کی نوٹ جھوم کر شاعر کو دینے کا نام نہیں ہے۔ سنیت کیا ہے؟ سنیت وہ ہے جو سرکار غوث اعظم نے نظریات پیش کی، جو غریب نواز نے پیش کی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا پیر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے مرتبے تک کہیں پہنچ سکتا ہے؟ آخر غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیوں پڑھتے تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ میں نہیں جنت میں جاؤں گا تو کون جائے گا؟ جنت تو میرے بابا کی ہے، اور واقعی ان کے بابا کی جنت ہے، واقعی ان کے بابا کی جنت ہے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، آخر انہوں نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کیوں پڑھی؟ 15 سال تک ایک رات میں پورا قرآن شریف کیوں ختم کیا؟ اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جب حج کو گئے تو کعبے کا گلاف پکڑ کر غوث پاک کہتے ہیں، اے اللہ، عبد القادر کے اعمال اگر تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو قیامت کے دن تو عبد القادر کو اندھا اٹھانا۔ کون کہہ رہا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ، یہ جو ہم کر رہے ہیں اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہمارے ماتھے پر کوئی شکن نہیں ہے اور ہماری جنت ہاتھ سے نہیں جاتی، شراب پی لو تو بھی جنتی، جوا کھیلو تو بھی جنتی، عورتوں کے ساتھ پاپ کرو تو بھی جنتی، یہ کتنی کنفرم جنت ہے جو ہاتھ سے نہیں جاتی؟ وہاں نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، آج کل کا شرابی سنی جائے وہ تو کچھ بھی کرے وہ جنت ہی میں جائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجرم ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں، تو آپ مجھے بتائیں تو صحیح نا مسلمانوں، ہم کہاں ہیں؟ ہم کس راستے پر ہیں؟ اللہ کے بندو عمل کرو، عمل۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا، اے بنو ہاشم، عمل کرنا، عمل، اس لیے کہ فرمایا لوگ عمل لے کر آئیں اور تم صرف نسب لے کر آؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا۔ حضور نے اپنے خاندان والوں سے کہا، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کا نسب کام آئے گا، جس کا نسب کام آئے گا، جس کا نسب منقطع نہیں ہوگا، وہ آقا ارشاد فرمائے اپنے خاندان والوں کو، میرے بھائیوں ہمارا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، کوئی گزارا ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے بندو آج صدق دل سے توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، عمل کے میدان میں آؤ۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، لکھ رہے ہیں حدیث کی روشنی میں، وہ ہتھوڑا جس کو انس اور جن بھی مل کر کے اٹھا نہ سکیں۔ اللہ اکبر۔ جب وہ ہتھوڑا کسی انسان پہ پڑے گا تو کیا ہوگا؟ یہاں تو لوگ انسان کو بھول چکے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں کس پر غرور کر رہے ہو؟ کس پہ گھمنڈ؟ مال پر، آل پر؟ بھائیوں یہاں تو جیتے جی اولاد بھول جاتی ہے ماں باپ کو، جو جیتے جی بھول جائے وہ مرنے کے بعد کیا یاد رکھیں گے کسی کو؟ اس لیے اپنے لیے کچھ کر لو، اعمال کر لو۔ بہت مختصر وقت ہے، بہت مختصر۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ملک الموت روزانہ قبرستان والوں سے کہتے ہیں، اے قبر والو بتاؤ اب تم کو کس پہ رشک آتا ہے، تم کو کس پہ رشک آتا ہے؟ تو قبر والے کہتے ہیں جو دنیا میں نماز پڑھتے ہیں ان پہ رشک آتا ہے، جو دنیا میں روزے رکھتے ہیں ان پہ رشک آتا ہے، جو حج کرتے ان پہ رشک آتا ہے، جو زکوٰۃ دیتے ان پہ رشک آتا ہے، جو ذکر اذکار کرتے ان پہ رشک آتا ہے۔ افسوس وہ تو سب کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ آج نماز نہیں پڑھ سکتے، مولانا چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں گھنٹوں تقریر نماز پہ ہو رہی، قوم مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ آج نماز کا وقت ہے، نہیں پڑھتے، قبر میں جانے کے بعد نماز کی اہمیت پتہ چلے گی، پھر صرف 2 رکعت پڑھنے کی مہلت مانگو گے، لیکن 2 رکعت پڑھنے کی بھی مہلت نہیں ملے گی کیونکہ وقت جا چکا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ، نیک عمل کرو۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ لگتے ہیں، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ لگتے ہیں، 50 منٹ دے دو، دنیا بھی کامیاب کر لو، آخرت بھی کامیاب کر لو۔ لیکن پھر کہتا ہوں نماز پہ غرور مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا۔